السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بک کی خواندگی کرنے والا ہوں جس کا عنوان ہے دور حاضر کا چیلنج اور اسلام۔ یہ مولانا کا ایک خطبہ ہے جو لندن میں دیا گیا ہے۔ اس کی مختصر سی تفصیل بھی یہاں پر لکھی گئی ہے کہ خطبہ کب دیا گیا، تو میں آپ کے سامنے اس کی خواندگی کروں گا۔ یہ خطبہ ہمارے لیے قابل عمل بھی ہے اور آج کے دور میں اس کی اہمیت بھی واضح ہوگی آپ کو یہ خطبہ سن کر کہ ہم کو کس طرح کا رد عمل ایز اے مسلم اس دنیا میں پیش کرنا ہے۔ تو میں اس کی خواندگی کرتا ہوں اس بک کی۔ دور حاضر کا چیلنج اور اسلام، لندن کے استقبالیہ کا خطبہ اور اس کا جواب۔ مسلمانان انگلستان نے اتوار 15 دسمبر 1968 کو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے اعزاز میں ہوٹل ہلٹن لندن میں ایک استقبالیہ دیا تھا۔ یہ استقبالیہ انگلستان میں مقیم مسلمانوں کی ایک استقبالیہ کمیٹی کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس کمیٹی میں پاکستان کے علاوہ ترکی، عراق، لیبیا، شام، ویسٹ انڈیز، قبرص، سیلون، ملیشیا، مصر، نائجیریا، ماریش، ٹرینیڈاڈ اور خود انگلستان کے مسلمانوں کے نمایاں اصحاب شامل تھے۔ یہ استقبالیہ ہوٹل ہلٹن کے دالان ضیافت بینکٹ ہال میں منعقد ہوا۔ 350 مہمان اس میں شریک ہوئے۔ شرکا میں اردن، سوڈان اور یمن کے سفیر، سعودی عرب کے کونسلر، ٹرینیڈاڈ کے فرسٹ سیکریٹری، انڈونیشیا کے فرسٹ اور سیکنڈ سیکریٹری اور دوسرے سفارتی نمائندے شامل تھے۔ مستشارین اور ماہرین تعلیم میں سے پروفیسر برنارڈ لیوس، ایڈیٹر انسائکلوپیڈیا آف اسلام، ڈاکٹریٹ پروفیسر سیاسیات و معاشیات، لندن یونیورسٹی، کرنل و ہلر، سنٹرل ایشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ، مسٹر السٹر ڈکن، مڈل ایسٹ آرکیوس، پروفیسر حیدری اور ڈاکٹر ٹیلر، صدر شعبہ تقابل مذاہب، برمنگھم یونیورسٹی وغیرہ تشریف لائے تھے۔ برطانوی صحافت کے اہم نمائندوں میں سے گارڈین، ڈیلی میرر، ڈیلی ٹیلی گراف، ویژن، ایوننگ نیوز، BBC لندن و برمنگھم، ویژن نیوز ٹی وی اور اہم پاکستانی اخبارات میں سے ڈان، نوائے وقت، مارننگ نیوز اور حریت وغیرہ کے نمائندے شریک تھے۔ ان کے علاوہ انگلستان میں مقیم تمام اسلامی ممالک کے نمایاں اصحاب بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے یہ ایک بین الاقوامی اجتماع بن گیا تھا۔ پروگرام کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے کارروائی شروع ہوئی۔ چائے نوشی کے بعد لیبیا کے نوجوان مسٹر عاشور شمس نے تلاوت قرآن پاک کی۔ پھر متحدہ عرب جمہوریہ کے ڈاکٹر صلاح شاہین، پروفیسر گلاسکو یونیورسٹی نے استقبالیہ کمیٹی کی طرف سے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ خطبہ انگریزی میں تھا، پھر مولانا محترم نے اس کا جواب اردو میں دیا اور پروفیسر خورشید احمد صاحب نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا۔ اس پروگرام کے بعد معززین نے مولانا سے ملاقات کی۔ یہ سلسلہ 9 بجے تک چلتا رہا۔ ذیل میں اس خطبہ اور اس کے جواب کو درج کیا جا رہا ہے۔ خطبہ استقبالیہ۔ آج کی شام ہم انتہائی جذبات مسرت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ قادر مطلق کے شکر گزار ہیں کہ اس نے 2 بڑے نازک آپریشنوں کے بعد آپ کی صحت کو تیزی سے بحالی فرما دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ و قوت افراح عطا فرمائیں تاکہ آپ اعلاء کلمت اللہ کی خدمت سر انجام دیتے رہیں۔ آپ کا ہمارے درمیان اس ساعت موجود ہونا ہم سب کے لیے ایک عظیم سعادت ہے۔ چشم تصور کے سامنے نصف صدی سے زائد کے مناظر گھوم پھر رہے ہیں۔ اس وقت نظریاتی اضمحلال اور سیاسی اختلال کے باعث ہمارے لیل و نہار کتنے تیر و تار تھے۔ وہ تمام مثالی اقدار و متاح جن کے لیے امت مسلمہ اپنی پوری تاریخ میں سینہ سپر رہی، وہ انحطاط کا شکار ہوتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں، تجدید و احیاء اسلام کی تحریکیں اٹھتی اور برپا ہوتی ہیں
اور حیات نو کے آثار 400 پھیلتے نظر آتے ہیں۔ ذہنی افق پر تشکیک و اعتذار کی روش رخصت ہوتی ہے اور دینی حمیت اور خود اعتمادی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ پرگندگی، فکر اور ذولیدگی دماغ کے تانے بانے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور اسلام کی خالص اور بے آمز تعلیمات عقلی تقاضوں اور عصر جدید کے مطالبوں کا موزوں جواب بن کر پیش کی جاتی ہے۔ اسلام اب محض پوجا پاٹ یا مراسم عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بنی نوع انسانی کے لیے ایک انقلاب انگیز پروگرام ہے۔ یہ اخلاقی ارتقاء اور اجتماعی تنظیم کے لیے ایک الہامی نظام فکر ہے۔ یہ ایک ہماگیر ضابطۂ حیات ہے جو فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کو ایک متعین سانچے میں ڈھالتا ہے، زندگی کی گزرگاہوں میں اس کی حفاظت کرتا ہے اور ایک پاکیزہ اور پروقار زندگی بسر کرنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ انقلابی تحریک برائی اور باطل کو ہر محاذ پر للکارتی ہے اور چیلنج دیتی ہے اور انسانیت کو ایک نظام نو کی تعمیر کے لیے دعوت اور پیغام دیتی ہے۔ یہ ایک عمومی دعوت ہے جو پوری نوع انسانی کو خطاب کرتی ہے، تاہم اس دعوت کا آغاز اور اس کا رد عمل چونکہ اسلامی دنیا میں ہوا ہے، اس لیے قدرتی طور پر اسلام ہی اسلامی تحریک کا اولین کارزار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسلامی دنیا کے بعض حصوں میں حالات کی رفتار اطمینان بخش نہ ہو، لیکن اس عالمگیر تحریک کا وجود میں آ جانا، عزائم و توقعات کا سینوں میں بیدار ہو جانا اور اس راہ میں گراں نقد قربانیوں کا پیش کیا جانا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ آج کی شام خاص طور پر اپنے اس ماضی قریب پر ہماری یہ نگاہ بازگشت کو ایک قدرتی امر ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس تحریک حیاء دین کا ایک خصوصی علمبردار ہونے کا فخر حاصل ہے۔ آپ نے اسلامی افکار و نظریات کے ذخائر میں نمایاں اور قابل رشک اضافہ کیا ہے۔ آپ نے نشاط و تجدید کی طاقتوں کو اصلاح اخلاق اور سماجی تعمیر نو کی ایک مثبت تحریک کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ آپ نے جملہ موانع طویل قید و بند حتیٰ کہ سزائے موت کا سامنا عدیم النظیر جرات اور عظیم ضبط و تحمل سے کیا ہے۔ آپ نے راہ حق پر گامزن ہونے والوں کے لیے ایک تابناک اور درخشاں مشعل روشن کر دی ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی عنایات ہیں اور اس کی ذات و حمد و ثنا کے لائق ہے۔ لیکن اس تاریخ ماضی سے خلاصی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے حال کی تلخیوں میں کسی طرح کمی واقع ہو گئی ہے یا مستقبل کی مشکلات آسان ہو گئی ہیں۔ ہمیں نہایت سنگین حالات سے سابقہ درپیش ہے۔ یہاں سے تاریخ انسانی ایک نیا موڑ موڑے گی یا پھر انسانیت کے تحفظ و بازیابی کے سارے امکانات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان آج اپنی فتوحات کے اوج کمال پر ہے۔ وہ زمان و مکان کی حدوں کو پامال کرتا نظر آتا ہے۔ خواہ فطرت کی تسخیر میں اسے بے حد و حساب کامیابی ہو رہی ہے۔ مادی تکاثر و ترفے کا ایک عالم اس کی دسترس میں ہے۔ طب و معالجے کے فن میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ گویا مرض و الم کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ اقتصادی ارتقاء کا یہ حال ہے کہ اگر انسان چاہے تو غربت و فاقے کا استحصال ہو سکتا ہے۔ خلائی پیمائی کا علم و فن چاند پر کمند پھینک رہا ہے۔ بلا شبہ یہ بڑے کارنامے ہیں، لیکن اس سے انسان کی انسانیت و آدمیت میں کوئی ترقی و اصلاح نہیں ہوئی۔ طاقت میں اضافے سے دانش و بنیش، نیکی اور بھلائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ باہر کی دنیا کا فاتح اپنے نفس کو مفتوح و مغلوب نہیں کر سکا۔ لہٰذا یہ امر باعث تعجب نہیں ہے کہ اس کامیابی کی ساعت میں خود انسان ہی عظیم ترین خطرے کی زد میں ہے۔ یہ اپنے بنائے ہوئے آلات و اسلحہ کے رحم و کرم پر ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بہتر و برتر مقصد اور مشن اس کے پاس نہیں ہے۔ ذرائع وسائل پر اسے قابو حاصل ہے، مگر مقاصد و اقتدار کا رشتہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مادی ثروت افلاس و استحصال کو ختم کرنے میں ناکام ہے، بلکہ اس کے برعکس قوموں کی سطح پر بھی اور افراد کے مابین بھی امیر و غریب کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عائلی زندگی مائل با انتشار ہے۔
تقوی اور احساس ذمہ داری کی جگہ عبادیت اور تعیش پرستی لے رہی ہے، تشدد اور جرم و فساد اپنے عروج پر ہے، انتہائی پسندی کا دورہ ہے، علائق میں کشیدگی، چخلش اور آویزش میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے، ووٹ کی پرچی کی جگہ بندوق کی گولی لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انسان نے جس سوسائٹی کو خود جنم دیا ہے اس میں وہ اجنبی بن کر رہ گیا ہے، وہ جس کنبے میں پیدا ہوا تھا اسے کٹ چکا ہے، اپنے مادر علمی، اپنے کاروباری حلقے، قرض یہ کہ اپنے جس ماحول اور دنیا میں وہ پروان چڑھا تھا اس سے اس کا رشتہ کلین منقطع ہو چکا ہے، وہ ایک ہجوم میں تنہا بلکہ اپنے گھر میں بیگانہ بن گیا ہے۔ اگرچہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ پوری دنیا کی تنابس کھینچ گئی ہے، مگر انسان ابھی تک قومیت، وطنیت اور نسلیت کے بتوں کا پجاری ہے۔ امن و امان ناپید اور عدل و انصاف ایک سراب ہے۔ انسان اپنے بنائے ہوئے تناقضات و تضادات کا سیدھے ضبو بن چکا ہے۔ وہ ایک طرف فتح مندی مگر دوسری طرف دہشت، ایک طرف کارروائی مگر دوسری طرف اذیت کے چنگل میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس متوقع آفت اور سیلاب بلا کو کس طرح ٹالا جا سکتا ہے؟ کیا انسان اپنی اس تیار کردہ قفس سے رہائی پا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی جبلی نیک نیتی کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اور اثر نو ایک شریفانہ و عادلانہ معاشرے کی تعمیر کر سکتا ہے؟ ہمارے عزیز بھائی، ہم آج کی شام جب اپنے خیالات کا مخاطب آپ کو بنا رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں آپ کی عظیم الشان خدمات تازہ ہو رہی ہیں جو آپ نے عالم اسلام کی فکر و نظر کی بیداری کے ضمن میں انجام دی ہیں اور آپ کی قیادت اور رہنمائی کے منتظر ہیں۔ ہماری دعا اور تمنا ہے کہ موجودہ مخمصے سے نکلنے کی راہ انشاءاللہ موجود ہے۔ ہم اپنے ساتھ یہ شام گزارنے پر آپ کے دوبارہ شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اسلام اور انسانیت کی خدمت بجا لانے کی بیش از بیش طاقت و ہمت عطا فرمائیں۔ یہ ایک سوال یا خطبہ تھا مولانا سے جو کیا گیا، اب اس کا جواب ہے جو مولانا دے رہے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد جناب صدر ارکان مجلس استقبالیہ اور معزز حاضرین، سب سے پہلے میں اس بات پر معذرت چاہتا ہوں کہ بیٹھ کر آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو خطبہ استقبالیہ سے معلوم ہو چکا ہے، پچھلے ماہ ستمبر اور اکتوبر میں مجھے 2 بڑے آپریشنوں سے گزرنا پڑا ہے اور ابھی میں اتنا کمزور ہوں کہ چند منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا اور مسلسل زیادہ دیر تک بول بھی نہیں سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں پہلی مرتبہ انگلستان آیا بھی تو بیماری کی حالت میں آیا۔ انگلستان کے دوسرے مقامات پر جانا تو درکنار، مجھے خود لندن بھی اچھا طرح دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ نہ یہاں کے بڑے بڑے ادارات میں جا سکا، نہ یہاں کے اہل علم سے مل سکا اور نہ اپنے بھائیوں کی اس خواہش کو پورا کر سکا کہ ان کے اجتماعات میں شریک ہوں۔ میں مجلس استقبالیہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ تقریب منعقد کی جس کی وجہ سے آج کم از کم مجھے آپ حضرات سے ملنے اور تھوڑی بہت اہم اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ مجلس استقبالیہ کا میں اس بنا پر بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے تحریک احیاء اسلام کے سلسلے میں میری ناچیز خدمات کی قدر افزائی خود ان خدمات سے بہت زیادہ کی ہے۔ در حقیقت میرے لیے بڑا سے بڑا فخر بس یہی کافی ہے کہ میں اللہ کے دین کا ایک ادنا خادم ہوں۔ مجھے اپنے متعلق کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ فی الواقع یہ میرے مخلص بھائیوں کی اسلام سے محبت ہے جس کی بنا پر وہ کسی آدمی کو اسلام کی تھوڑی بہت خدمات بھی کرتے دیکھتے ہیں تو اس کی حیثیت سے زیادہ اس کی قدر افزائی کرتے ہیں۔ ان کے اس مخلصانہ جذبے کو دیکھ کر یہ توقع بنتی ہے کہ احیاء اسلام کی تحریک کو جن ناموافق حالات میں نئی نسل کے پیش رو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ نسل اس سے بہت زیادہ خدمات انجام دے گی اور انشاءاللہ اس تحریک کا مستقبل روشن ہوگا۔ حضرات، مجلس استقبالیہ کے اس خطبے میں پچھلے 50 سال اور اس سے پہلے کے جن حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ در حقیقت کچھ غیر متوقع حالات نہ تھے،
مسلمانوں کو 19ویں صدی میں جو پے در زکیں پہنچی تھیں، ان کی بدولت اچانک انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور اہل مغرب کے غلبے اور استحلاء سے مغلوب ہو چکے تھے۔ فطری طور پر اس کا پہلا رد عمل وہی کچھ ہونا تھا جو ہوا، جس کا ذکر آپ نے اپنے اس خطبہ استقبالیہ میں کیا ہے۔ ان کو ایک ایسی تہذیب سے سابقہ پیش آیا تھا جو صرف اپنے فلسفے اور سائنس ہی کو لے کر نہیں آئی تھی، محض اپنی اخلاقی، تمدنی اور معاشی نظام کو لے کر بھی نہیں آئی تھی، بلکہ ان سب چیزوں کی پشت پر توپ اور بندوق بھی لائی تھی، اور ان کی پشت پر سیاسی اقتدار بھی تھا، جس سے مسلمان خود اپنے گھر میں غلام بن کر رہ گئے۔ اس نوعیت کے غالب و قاہر فلسفہ زندگی سے جب ایک ان کو سابقہ پیش آیا تو انہوں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے انتہائی شکست خوردگی کے ساتھ اس کی بالاتری کو تسلیم کر لیا۔ ان کے اندر یہ جرات باقی ہی نہ رہی کہ اس کو تنقید کی نظر سے دیکھتے۔ وہ صرف جسم ہی کے اعتبار سے نہیں، عقل و فکر اور روح کے اعتبار سے بھی مفتوح ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ فاتح کے نظریات و افکار تو ہر غلطی سے مبرہ ہیں، غلطی کا امکان اگر ہے تو مفتوح کے نظریات و افکار میں ہے۔ تہذیب اگر صحیح ہے تو فاتح کی تہذیب ہے، بدلنے کے قابل صرف مفتوح کی تہذیب ہے، جس فاتح کی تہذیب کے معیار پر ڈھالنا چاہیے۔ علم اور تحقیق کے نام سے فاتح جو کچھ لا رہا ہے وہ گویا اٹل حقائق ہیں جن میں کسی نقص کا امکان نہیں۔ ترمیم کے قابل صرف مفتوح کے عقائد ہیں جو اس کے علم و تحقیق سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ فاتح کا ہر اعتراض جو مفتوح کے مذہب، تاریخ اور تمدن پر کرے، بجائے خود بالکل بجا ہے۔ مفتوح اگر اپنی عزت بچانا چاہتا ہے تو اسے اپنی ہر اس چیز کا انکار کر دینا چاہیے جس پر فاتح نے انگشت نمائی کی ہو۔ جنگ کے میدان میں شکست کھانے اور سیاست کے میدان میں مغلوب ہو جانے کے بعد یہ قدرتی رد عمل تھا جس کے زیر اثر 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے دور اول میں مسلمانوں کے اہل علم اور اہل قلم نے مغربی فلسفے کو حق مان کر اسلامی عقائد میں ترمیم شروع کر دی۔ مغربی تہذیب کو بجا و درست سمجھ کر اسلامی تہذیب کی شکل بگاڑنے اور اس کے اندر نئے پیوند لگانے کا سلسلہ جاری کیا، اور اسلام پر اہل مغرب کے اعتراضات کو وزنی سمجھ کر ان کے جواب میں معذرت خواہانہ انداز اختیار کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ ان اعتراضات کی حقیقت پر نگاہ ڈالتے اور تحقیق کرتے کہ وہ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہیں۔ ان پر ان اعتراضات کا رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے ہر اس چیز سے انکار شروع کر دیا جس کی نشاندہی معترضین کی طرف سے کی گئی تھی، خواہ وہ در حقیقت ہماری شریعت میں موجود ہوں اور خود معترضین اس کو اپنی نادانی سے غلط سمجھ بیٹھے ہوں۔ مثلاً معترضین کی طرف سے جب اسلام کی جہاد پر اعتراض کیا گیا تو مغلوب اور مرعوب ذہن میں یہ نہ دیکھ سکے کہ اعتراضات کن کی طرف سے آ رہے ہیں۔ معترضین وہ لوگ تھے جنہوں نے خود ایشیا، افریقہ، امریکہ اور آسٹریلیا میں ہر طرف جارحانہ جہاد کیا تھا، پورے بر اعظموں پر قبضہ کر کے کروڑوں انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور بعض علاقوں میں قدیم باشندوں کو قریب بالکل فنا کر دیا تھا۔ ان کے اپنے مذہب میں جو کہ جہاد نہ تھا اور وہ جہاد کے بغیر دنیا میں رہ بھی نہ سکتے تھے، اس لیے جب انہوں نے جہاد کیا تو ان کے پاس جنگ کے لیے کوئی اخلاقی ضابطہ موجود نہ تھا، کوئی خدائی ہدایت نہ تھی جو ان کو جنگ کی تہذیب سے آشنا کرتی، بلکہ انہوں نے خود اپنے لیے جنگ کے طریقے اپنے خواہشات اور اغراض کے مطابق وضع کر لیے تھے۔ اس وجہ سے جب انہوں نے جہاد کیا تو بعض بر اعظموں میں پوری کی پوری نسلوں کو مٹا دیا اور مفتوحوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان چیزوں پر نگاہ کرنے کے بجائے ہمارے ہاں اہل علم نے اور اہل قلم نے سرے سے اس بات کا انکار ہی کر دیا کہ ہمارے ہاں جہاد نامی بھی کوئی چیز ہے، اور معترضین کو یہ نہ بتایا کہ اسلامی تعلیم کی برکت سے مسلمانوں نے اپنی پوری تاریخ میں جنگ کے اندر کبھی وہ وحشیانہ حرکتیں نہیں کی جو اہل مغرب نے کی تھی اور آج تک کر رہے ہیں۔ نہ مفتوح قوموں کے ساتھ کبھی وہ برتاؤ کیا جو اہل مغرب نے کیا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان معذرت خواہوں نے گویا معترضین سے یہ کہا کہ جہاد کرنا بس آپ ہی کا حق ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں رکھتے۔ اس طرح جب اسلام کے مسئلے غلامی پر اعتراض ہوا تو
ہاں کہ اہل علم اور اہل قلم نے فوراً اس بات کا انکار کر دیا کہ اسلام میں غلامی کا بھی کوئی قانون ہے اور اس کے لیے کچھ ضوابط اور قواعد مقرر کیے گئے ہیں۔ ان پر یہ اعتراض سن کر کچھ ایسی گھبراہٹ اور خوفزدگی طاری ہو گئی کہ وہ اس معاملے میں خود معترضین کے طرز عمل کا جائزہ لے کر دیکھ ہی نہ سکے۔ معترض وہ لوگ تھے جن کے اپنے دین میں غلامی کے متعلق کوئی ہدایت موجود نہ تھی، جس سے ان کو یہ معلوم ہوتا کہ انسان کو غلام کس حالت میں بنایا جا سکتا ہے اور کس حالت میں نہیں بنایا جا سکتا، اور غلام بنانے کے بعد غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایسی کسی ہدایت نامے کے بغیر انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر غلامی کا کاروبار کیا جس کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ کئی صدیوں تک افریقہ کے باشندوں پر چھاپے مارتے رہے، 10-12 کروڑ انسانوں کو پکڑ کر لے گئے، امریکہ اور ویسٹ انڈیز وغیرہ میں اپنی نوآبادیوں کی آبادکاری کا کام ان سے لیا اور ان کے ساتھ بدترین انسانی سوز سلوک کیا۔ آج مغربی دنیا میں رنگ کا مسئلہ ان کی اسی ظلم کی بدولت پیدا ہوا ہے، ورنہ بیچارے افریقہ کے کالے خود امریکہ، جمیکا اور دوسرے ملکوں میں پرواز کر کے نہیں گئے تھے۔ ہمارے اہل علم اور اہل قلم میں اتنی جرات ہی نہ رکھتے تھے کہ وہ اسلام کے مسئلے غلامی پر اعتراض کرنے والے اہل مغرب سے یہ کہتے کہ حضرات یہ نام اعمال لے کر آپ کا منہ کیا ہے کہ ہم پر حرف زنی کریں۔ وہ وقت تھا ہی کچھ ایسا کہ فاتحین کے اعتراضات سن کر ہمارے ہاں کے لوگوں میں بدحواسی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے تھے کہ معترض کون لوگ ہیں اور ان کے اعتراضات کی حقیقت کیا ہے۔ انہیں تو فاتح کا لگایا ہوا ہر الزام سن کر اپنی عزت بچانے کی فکر لاحق ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کبھی یہ کہنے کی ہمت نہ کی کہ حضرات ہمارے پاس چونکہ غلامی کے بارے میں ایک اعلیٰ درجے کا معقول اخلاقی ضابطہ موجود تھا، اس لیے ہمارے ہاں کبھی غلاموں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جو افریقہ کے غلاموں کے ساتھ آپ نے امریکہ اور ویسٹ انڈیز وغیرہ میں کیا ہے۔ آپ کو تو 19ویں صدی میں غلامی کو قانوناً منسوخ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی بھی تو آج تک گورے اور کالے کی تمیز سے آپ نجات نہیں پا سکے۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ میں کالوں کے ساتھ جو سلوک آپ کر رہے ہیں وہ غلامی کے طریقے سے 1000 درجہ بدتر ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں غلام بادشاہی کے تخت پر بارہا سرفراز ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سپہ سالار غلام ہوئے ہیں، اور ہماری تاریخ ان غلاموں سے بھری ہے جنہیں محدث، فقیہ اور امام بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس طرح جب ہمارے تعداد ازواج پر اہل مغرب کی طرف سے اعتراض کیا گیا تو ہمارے ہاں کے اہل علم اور اہل قلم اس پر شرمندہ ہو کر طرح طرح کی معذرتیں پیش کرنے لگے، اور انہوں نے آنکھیں کھول کر یہ نہ دیکھا کہ ایک زوجی مونوگیمی کو قانون قرار دے کر اہل مغرب نے ایک طرف بہت بڑی نادانی کا ارتکاب کیا ہے جس کا بدترین خمیزہ وہ آج بھگت رہے ہیں۔ اس کی بدولت ان کے ہاں غیر قانونی تعداد ازواج نے رواج پایا جو کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے اور جس کے ساتھ کسی ذمہ داری کا بار نہیں ہے۔ اس کی بدولت ان پر کثرت طلاق کے وبا مسلط ہوئی جو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بدولت ان کے ہاں ناجائز بچوں کی بھرمار ہو رہی ہے، خاندانی نظام درہم برہم ہو رہا ہے، برباد شدہ گھروں، بروکن ہومز کے بچے ایک پریشان کن مسئلہ بن گئے ہیں، اور کم سنی کے جرائم روز افزا ترقی پا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو پیش کر کے معترضین کو شرم دلانے کے بجائے ہم خود اپنے قانون تعداد ازواج پر شرمانے لگے اور اس میں ترمیم کرنے پر تل گئے۔ وہ ایک دور تھا جو قدرتی اسباب سے ہمارے اوپر آیا تھا، اگرچہ وہ ابھی تک بالکل ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کو گزرنا ہے اور لازماً گزر کر ہی رہے گا۔ ابتدائی مراحل سے نکلنے کے بعد جب ہمارے ہاں ذرا زیادہ گہرے غور و فکر کے ساتھ فلسفہ، سائنس، تاریخ اور مذاہب کا مطالعہ کیا گیا تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ابتدائی مروبیت کی وہ کیفیت باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ ابتدائی اسلام میں بھی جب مسلمانوں کو یونانی اور دوسرے عجمی فلسفوں سے نیا سابقہ پیش آیا تھا تو اس نے اعتزال کی شکل اختیار کی تھی، لیکن جب گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کا مطالعہ کیا گیا تو آخرکار تنقید اور تحقیق نے ان ابتدائی تاثرات کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کے اندر ایک پختہ نظام فکر اور ایک پختہ علم کلام وجود میں آیا۔ ایسی ہی صورت اب بھی پیش آ رہی ہے۔ جو مطالعے میں وسعت اور تحقیقات میں پختگی پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ ابتدائی اثرات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اگرچہ ابھی تک مسلمانوں میں اسی طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو مغربی نظر سے اسلام کو دیکھ رہے ہیں اور اسلام میں ترمیمات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارے اندر ایسے محققین خدا کے فضل سے موجود ہیں جو اس طرح کی ہر کج فہمی اور ہر اٹھنے والی ترمیمی تحریک کا استحصال کرنے اور مسلمانوں کو غلط فہمیوں سے بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔
اب میں مختصراً خطبہ استقبالیہ کے اس حصے کی طرف تعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں موجودہ زمانے کی مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق میں عرض کروں گا کہ اس دور کے جتنی ترقی بھی ہے وہ ساری کی ساری دراصل علوم طبعی فزیکل سائنس کی تحقیقات کی بدولت ہے۔ ان علوم کی تحقیقات نے انسان کو غیر معمولی قوتیں دی ہیں۔ ان کی بدولت انسان نے عجیب و غریب ایجادات کی ہیں اور ان کے استعمال سے انسانی تمدن و معاشرت اور تہذیب کو غیر معمولی مادی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جہاں تک علوم طبعی کا تعلق ہے، خدا نے انسان کو خود اس کی تحقیق کے ذرائع عطا کر دیے ہیں اور اس کے اندر وہ قابلیتیں اور صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اگر اپنے گرد و پیش کے موجودات کا مطالعہ کر سکتا ہے، تجربات اور مشاہدات سے ان کے خواص اور ان کے اندر کام کرنے والے قوانین دریافت کر سکتا ہے اور اپنے مادی ترقی کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی خدائی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے خود انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس مادی دنیا پر اس کو اقتدار عطا کر دیا ہے، اس اقتدار کو استعمال کرنے کے ذرائع وسائل اس کے لیے فراہم کر دیے ہیں اور خود انسان کے اندر وہ صلاحیتیں اور طاقتیں پیدا کر دی ہیں جس سے کام لے کر موجودات زمین اپنی خدمت لے سکتا ہے۔ مگر جہاں تک تہذیب و تمدن کا تعلق ہے، جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے اور جہاں تک انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے نظام کا تعلق ہے، اس کے بارے میں انسان کو یہ غلط فہمی لاحق ہو جانا صحیح نہیں ہے کہ یہاں بھی وہ اپنے تحقیقات سے زندگی کے صحیح اصول معلوم کر سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی در حقیقت ان تمام خرابیوں کا بنیادی سبب ہے جو انسانی تہذیب میں رہ پا گئی ہے۔ یہاں فی الواقع انسان خدائی ہدایت ڈیوائن گائیڈنس کا محتاج ہے۔ خدا کی ہدایت سے آزاد ہو کر انسان اگر اپنے اصول خود وضع کرنے لگے اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ اس پہلو میں بھی اسے خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتا چلا جاتا ہے اور محض اپنے عقل و فکر اور تجربات و مشاہدات کے بل پر کوئی صحت مند نظام زندگی تعمیر نہیں کر سکتا۔ یہ غلطی پہلے بھی انسان کو گمراہ کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ بجز تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس معاملے میں ایک اور غلطی بھی ہے جو انسان کرتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس محدود وہ دائرے میں کوئی خدائی ہدایت وہ اپنے پاس پاتا ہے، صرف اسی پر وہ اکتفا کرنا چاہتا ہے اور اپنے دائرے سے باہر جا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ کہیں اور بھی کوئی ہدایت خدا کی طرف سے آئی ہوئی موجود ہے یا نہیں۔ اس کے اپنے معاشرے میں اس کے اپنے اسلاف کے ذریعے سے اگر کوئی خدائی ہدایت اسے ملی ہے تو وہ صرف اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہدایت اسے پوری رہنمائی نہیں دے رہی ہے جس سے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک جامع اور قابل عمل نظام مرتب کر سکے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقوں پر ڈھال سکے، تو وہ سرے سے خدائی ہدایت ہی سے مایوس ہو جاتا ہے اور غیر ضروری سمجھتا ہے کہ اپنے دائرے سے باہر نکل کر یہ بھی معلوم کرے کہ کہیں اور بھی کوئی خدائی ہدایت زیادہ جامع اور صحیح شکل میں موجود ہے یا نہیں۔ وہ اگر کہیں اور پائی جاتی ہے تو اس کو وہ اجنبی چیز سمجھتا ہے، اس کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی قدر گھٹانے میں اپنا زور صرف کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے خدائی ہدایت ہونے کا انکار کرنے کے لیے اسے کوئی بہانہ مل جائے، حالانکہ فی الواقع یہ اس کے خود اپنے ساتھی دشمنی ہے۔ ایک انسان کو کھلے دل کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کہاں حق کی روشنی موجود ہے، کھلے دل کے ساتھ اس کو معلوم کرنا چاہیے اگر میرے پاس کوئی روشنی مکمل شکل میں نہیں ہے تو کہیں اور موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہیں پائی جاتی ہے یا کوئی اس سے پیش کرے تو بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی تنگ نظری کے اس کو جانچنا چاہیے، قبل از وقت کوئی رائے قائم کیے بغیر اس کی تحقیق کرنی چاہیے، کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آیا اس سے کوئی ایسی رہنمائی مل سکتی ہے جس سے ہم اخلاق کے صحیح اصول معلوم کر سکیں، جس سے ہم اپنے تمدن اور اپنی تہذیب کے بنیادی مسائل کا حل معلوم کر سکیں، جس سے ہم اپنی زندگی کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر موجودہ زمانے کے اہل فکر اپنی اس کمزوری سے نجات پالے تو سارے انسان خدا کی طرف سے آئے ہوئے ہر اس نور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو دنیا میں کہیں آیا ہے۔ ہم
اس کے لیے بالکل تیار ہیں کہ اہل مغرب کے پاس اگر خدا کی طرف سے آئی ہوئی کوئی ہدایت موجود ہو تو اس سے استفادہ کریں، جبکہ تحقیق سے ہمیں اس کی خدائی ہدایت ہونے کا اطمینان ہو جائے۔ اس طرح سے اہل مغرب کو بھی چاہیے کہ ہمارے پاس خدا کی جو ہدایت موجود ہے، جس کو ہم ہدایت الہی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اس کو بھی وہ اچھی طرح جانچ لیں اور دیکھ لیں آیا اس کے اندر کوئی ایسی رہنمائی ملتی ہے جس کی مدد سے وہ اپنی نظام زندگی کے نظام کو درست کر سکیں۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ اس وقت امریکہ، جنوبی افریقہ، روڈ ایشیا اور دوسرے ملکوں میں رنگ و نسل کی تفریق انتہائی شدت اختیار کر گئی ہے اور برطانیہ میں بھی سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک بدترین داغ ہے جو انسانیت کے دامن پر لگا ہوا ہے، اور مغربی دنیا اپنی معقولیت پرستی، ریشنلزم کے سارے دعووں کے باوجود اس دھبے کو اپنے دامن سے دھونے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اب اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مسئلے کو جس طرح اسلام نے حل کیا ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ اسے حل نہیں کر سکا ہے۔ آخر تعصب کو چھوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کی جائے کہ اسلام کے اصولوں میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر پوری اسلامی تاریخ میں کبھی رنگ کے مسئلے نے وہ شکل اختیار نہیں کی جو مغربی معاشرے میں پیش آ رہی ہے۔ اس طرح موجودہ تہذیب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاندانی نظام بری طرح درہم برہم ہو رہا ہے۔ شوہر اور بیوی، ماں باپ اور اولاد، بھائی اور بہن کے رشتے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ بھرے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ کم سنی کے جرائم بے تحاشا بڑھ رہے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے گھروں، بروکن ہومز کے بچے پورے معاشرے کے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ ناجائز بچوں کی ولادت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ طلاق و تفریق کی کثرت نے انسانی معاشرے کو پارا پارا کر دیا ہے۔ دیکھنا چاہیے اور انصاف کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ایک اسلامی معاشرے میں کبھی یہ مسائل اس شکل میں پیدا نہیں ہو سکے۔ آخر کیوں نہ ان قوانین و ضوابط کا مطالعہ کیا جائے جن کی وجہ سے اس انتہائی تنزل کے دور میں بھی مسلم معاشرہ ان لعنتوں سے پاک ہے۔ علماء مغرب اس سے سبق لینے کے بجائے ہمارے قوانین نکاح و طلاق اور ہمارے نظام معاشرت پر الٹی نکتہ چینیاں کرتے رہے ہیں، اور اپنے شاگردوں کے ذریعے ہمیں بھی وہ بیماریاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے قوانین اور قواعد کے اندر کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر خاندانی نظام کی یہ درہمی و برہمی پیدا نہیں ہوئی، ناجائز بچوں کی یہ کثرت نہیں ہوئی، طلاقوں کی یہ بھرمار نہیں ہوئی، بچوں کے جرائم کا یہ زور نہیں ہوا، اولاد اپنے بوڑھے والدین کے لیے اس قدر بے درد نہیں ہوئی، اور والدین اپنے اولاد سے اس درجہ بے پرواہ نہیں ہوئے کہ بچوں سے بڑھ کر ان کو اپنے کتے زیادہ پیارے ہو جائیں۔ تعصب سے ذہن کو پاک کیا جائے تو بعید نہ تھا کہ اپنے محدود دائرے سے باہر کی دنیا کو دیکھ کر کوئی مفید سبق حاصل کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ایک اور مثال بھی پیش کر سکتا ہوں کہ آج کی دنیا پیدر پہ پیدر لڑائیوں کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ 2 عظیم اور خوفناک لڑائیاں ہو چکی ہیں اور تیسری لڑائی کا ہر وقت خطرہ ہے۔ چاروں طرف یوں محسوس ہوتا ہے کہ بارو بچھی ہوئی ہے اور دنیا بھڑکا دینے کے لیے بس ایک چنگاری کافی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے موجودہ نظام میں چند بنیادی خرابیاں موجود ہیں جنہوں نے روئے زمین کو آتش فشاں بنا کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک خرابی یہ حد سے بڑی ہوئی قوم پرستی ہے جس نے قوموں کو ایک دوسرے سے پھاڑا اور ایک دوسرے کا حریف بنا دیا ہے، اور ایک دوسری خرابی وہ تنگ نظری اور تنگ دلی ہے جس کی وجہ سے فتح یاب ہونے کے بعد مفتو قوم کے ساتھ کبھی فیاضی کا سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو کچلنے اور دبانے اور اس کی عزت نفس کو ختم کرنے اور مادی حیثیت سے اس کو بالکل برباد کر دینے اور اس کے ملک کو ٹکڑا ٹکڑا کر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتو قوم کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور ایک جنگ ختم ہوتی ہی دوسری جنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اہل مغرب کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی دوسرا معاشرہ ایسا ہے جس کے پاس کوئی ایسی ہدایت موجود ہو جس کے بدولت اس کے ہاں کبھی جنگ نے یہ شکل اختیار نہیں کی۔ بلا شبہ مسلمانوں کے اندر بھی اسلام کی پوری پیروی نہ کرنے کے بعد بارہا آپس کی لڑائیاں پیش آئی ہیں۔ غیر مسلموں سے بھی بارہا ان کا مقابلہ ہوا ہے۔ دنیا کے بہت سے ملک نے انہوں نے بھی فتح کیے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص انصاف کی نظر سے دیکھے تو اس نظر
تو اسے نظر آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کبھی نیشنلزم کا وہ اندھا جنون پیدا نہیں ہوا جو مغربی دنیا میں پایا جاتا ہے، اور مسلمانوں نے کبھی مفتوحوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو اہل مغرب نے کیا ہے۔ اسپین کو کبھی مسلمانوں نے بھی فتح کیا تھا اور پھر عیسائیوں نے بھی اسے مسلمانوں سے چھینا۔ دونوں فتوحات کے نتائج ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کبھی مسلمانوں سے بھی چھینے گئے تھے اور مسلمانوں نے بھی کبھی ان کو واپس لیا تھا۔ دونوں کا فرق آخر کس کو معلوم نہیں ہے؟ اس فرق کی وجہ تلاش کیجیے۔ کیا اس کی کوئی وجہ اس کے سوا بتائی جا سکتی ہے کہ اسلام نے اپنے پیروں انسانوں کو اس قدر وسیع القلب، اس قدر فیاض اور اس قدر غیر قوم پرست بنا دیا، جس کے بعد وہ فتح یاب ہونے کے بعد مفتوح قوم کے ساتھ کبھی وہ سلوک نہیں کرتے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور ان کے اندر قومیت کا وہ جنون کبھی پیدا نہیں ہوتا جو اپنی قوم کے سوا انسانوں کو ہر دوسری قوم کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اسلام کی ان تعلیمات کو کھلے دل سے دیکھنا چاہیے جن کے بدولت مسلمانوں کو یہ نعمت حاصل ہوئی ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی بھلائی پائی جائے، اگر ان کے اندر کوئی روشنی نظر آئے تو آخر کیوں نہ اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ انسان اپنا خود دشمن ہوگا اگر کہیں اسے وعدائے شفا ملتی ہو تو وہ صرف اس لیے اس کو لینے سے انکار کر دے کہ یہ اس کے ہاں کی چیز نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات اور بھی عرض کرتا جانا چاہتا ہوں، اگرچہ میری قوت گویائی اب جواب دے رہی ہے، اس زمانے میں خوش قسمتی سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو مغرب کی تہذیب کے ایک بہت بڑے مرکز انگلستان میں آ کر رہنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے جب برطانیہ ایک سلطنت امپائر تھا، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اہل برطانیہ کے تعلقات کی نوعیت کچھ اور تھی۔ اس وقت اس کا امکان نہ تھا کہ ان کے درمیان کسی صحت مند بنیاد پر تہذیبی لین دین ہو سکے، لیکن اب سلطنت کا دور ختم ہو گیا ہے اور برطانیہ صرف ایک مملکت ہے۔ اب ہم اسی طرح آزاد ہیں جس طرح خود اہل برطانیہ آزاد ہیں۔ اب ہمارا اور ان کا رابطہ دو آزاد قوموں کا سا رابطہ ہے جس میں نہ ایک فقیر حقیر ہے اور نہ دوسرا فریق کبیر۔ یہ ایک ایسا موقع ہے، اگر اس سے دونوں فریق فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اہل برطانیہ کے علوم و فنون سے، ان کے سیاسی ادارات سے، ان کی آزادی صحافت سے، ان کی علمی تحقیقات سے اور ان کی تنظیمات سے بہت کچھ استفادہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اس طرح اہل برطانیہ بھی اگر وہ خود بھی اس رواداری سے کچھ کام لیں جس کا سبق وہ ہمیں دیا کرتے ہیں، ہم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی سرزمین میں مسلمان کو اسلامی اصول کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع دیں تو بہت آسانی کے ساتھ انہیں یہ دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے کہ آیا ہماری تہذیب میں کچھ اصول ایسے ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے اکثر یہ بات سنی ہے کہ اہل برطانیہ میں اور خصوصاً یہاں کے بعض لیڈروں کے دلوں میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ جو لوگ بھی اس ملک میں آئیں وہ یہاں کی آبادی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں اور اپنی تہذیب اور تمدن کی خصوصیات چھوڑ کر انگریزی تہذیب اور تمدن کی خصوصیات اختیار کر لیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے اپنے اس طرز فکر پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہاں انگریزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے اندر کچھ اور انگریز کا اضافہ کرنے سے آخر کیا فائدہ ہوگا؟ اور مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اگر یہ باہر سے آنے والے لوگ 100% بھی انگریز بننے کی کوشش کریں تو یہاں واقعی ان کو انگریز مان لیا جائے۔ پھر یہ بات بھی میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ اہل برطانیہ کو دوسروں سے ایسا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی ہے؟ کم از کم ہمارے ہاں پاکستان میں اور دوسرے مسلمان ملکوں میں تو انگریزوں اور امریکی کمپنیوں اور یورپین حضرات سے کبھی اس نوعیت کا مطالبہ نہیں کیا گیا کہ وہ اگر ہمارے ملک میں آ کر رہیں تو اپنا لباس ترک کریں، اپنے کھانے پینے کے طریقے چھوڑ دیں، اپنے طرز زندگی سے دستبردار ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ہم رنگ ہو جائیں۔ حتیٰ کہ ہم نے تو کبھی ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی خواتین اپنی ٹانگیں ڈھانک لیں۔ جب ہم نے ان کے ساتھ یہ رواداری برتی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کم از کم اتنی رواداری تو برتیں جو ہم ان کے ساتھ برت رہے ہیں۔ برطانیہ کی آبادی کثیر النسل ملٹی ریشل ہو تو بن ہی چکی ہے، اگر وہ کثیر التہذیب ملٹی کلچرل بھی ہو جائے تو اس میں آخر خطرے کی کیا بات ہے؟ مسلمان یہاں اپنی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ برطانیہ کے معاشرے کو مالا مال انرچ ہی کریں گے، اور ان کی تہذیبی اقدار اور توار کو دیکھ کر اہل برطانیہ کو یہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ ان کے ہاں کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ آج تک ان معاشراتی الجھنوں سے بچ رہے ہیں جن سے انگریزی معاشرہ اس وقت دوچار ہے۔ خوش قسمتی سے
اس مجموعے میں متعدد صحاب علم انگریز اصحاب بھی موجود ہیں۔ مجھے امید ہے جو کچھ میں خلوص دل کے ساتھ عرض کیا ہے اس پر وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے، اور اگر وہ میری باتوں کو معقول پائیں گے تو انہیں کھلے دل سے قبول کریں گے۔ آخر میں مجلس استقبالیہ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ حضرات سے ملنے کا قیمتی موقع عطا فرمایا، جس کی یاد انشاءاللہ میرے دل سے کبھی محو نہ ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔